رکھا گیا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ لہذا امام نے کہا کہ جو تمہاری یہ شکایت لے کر آیا ہے اس وزیر کے گھر کی تلاشی لی جائے، وزیر کے گھر کی تلاشی لی جائے۔ وزیر کے گھر کی جب تلاشی ہوئی تو کیا دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک درخت ہے، اور جب درخت وہ انار کا درخت، اور جب انار آتے ہیں اور چھوٹا چھوٹا انار ہوتا ہے تو اس پر وہ کیا کرتا ہے، سانچہ چڑھا دیتا ہے، سانچہ چڑھا دیتا ہے، اس پر کچھ نام نقش ہوتے ہیں، تو جیسے وہ بڑا ہوتا ہے وہ نام اس پر نقش ہو جاتے ہیں، وہ نام اس پر کندہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا امام نے کہا کہ دیکھو اس کی وجہ سے یعنی اس نظام میں اور اس سوسائٹی میں اور کلچر میں فساد برپا ہو رہا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اعتبار سے عزاداری کریں گے، اگر ہم اپنے اعتبار سے لوحہ پڑھیں گے، اگر ہم اپنے اعتبار سے ماتم کریں گے تو پھر کسی بھی طرح کا کوئی ملنگ پیدا نہیں ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کوئی ملنگ پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب انہی کے ڈھنگ پر ہم لوحہ بھی پڑھیں گے، انہی کی طرف پر ہم ماتم بھی کریں گے تو پھر شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے زمانہ بڑھتا رہے گا، ان کی تعداد بھی بڑھتی رہے گی، اور اگر ہم اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوحہ بھی پڑھیں گے، ماتم بھی کریں گے، تو جیسے ہمارے آباء و اجداد کی عزاداری رہی ویسی آنے والی نسل تک عزاداری رہے گی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ اختیار اور یہ گارنٹی ہماری ہے، ہم کیسا انسان، ہم کیسے بچوں کو ہے وہ تربیت کر لیں، کیسے جوانوں کو تربیت کر لیں۔ تعداد گرامی، ہدایت کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے، اور دنیا و آخرت کا اختیار بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ نے ہر دور میں ہادی کو مقرر رکھا ہے، ہر دور میں ہادی کو معین کیا ہے۔ اور یاد رکھیے اس دنیا میں دو طرح کے افراد ہیں، ہادی لفظ ایک ہے مگر ہدایت ہوتی ہے، مگر دو طرح کی ہدایت ہوتی ہے۔ ایک ہدایت صحیح راستے والی ہوتی ہے اور ایک ہدایت غلط راستے والی ہوتی ہے۔ یعنی صحیح راستہ دکھانے والا ہادی اور ہوتا ہے اور غلط راستہ دکھانے والا ہادی اور ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھیے جو اللہ کی طرف سے ہادی ہوتا ہے وہ صحیح راستہ دکھاتا ہے، لیکن جو بندوں کی طرف سے ہادی معین ہوتا ہے وہ ضرورت نہیں کہ صحیح راستہ دکھائے، نہیں بلکہ ہو سکتا ہے اپنے مزاج کے اعتبار سے وہ راستہ دکھا دے۔ تو اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی انسان غلط راستے پر چلے گا تو پھر اس کا اپنا ذمہ ہے، اس کا اپنی ذمہ داری ہے، اگر صحیح راستے پر چلے گا تو اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہدایت کو اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کیسے راستے کو اختیار کریں، کیسے ہادی کو معین کریں، کیسے ہادی کو معین کریں۔ تو دو راستے دکھانے والے ہادی ہوئے، ایک صحیح راستہ دکھانے والا اور ایک غلط راستہ دکھانے والا۔ اللہ کی طرف سے صحیح راستہ دکھانے والا ہوتا ہے اور بندوں کی طرف سے ممکن نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ صحیح راستہ دکھانے والا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خطا کار ہے، اس کے مزاج میں بھی خطا ہے، اس کے دل میں بھی خطا ہے، اس کی تینت میں بھی خطا ہے اور اس کے مزاج میں بھی خطا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ لیکن ہمارے یہاں پر ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو غلط سوسائٹی سے روک کر رکھیے، اپنے بچوں کو غلط سوسائٹی سے روک کر رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر غلط سوسائٹی میں بیٹھیں گے تو بچے غلط ہو جائیں گے، بچے غلط بن جائیں گے، غلط بن جائیں گے۔ مگر یاد رکھیے کہ جو غلط راستہ دکھانے والا ہوتا ہے وہ پہلے خود ڈوبتا ہے، بعد میں جس کو راستہ دکھانا ہے خود کو ڈبوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کی مثال کیا ہے؟ یاد رکھیے یہ قرآن کا واقعہ ہے، یہ تاریخ ہے اور یہ ہسٹری ہے کہ جناب نوح یہ اللہ کی طرف سے ہادی بن کر آئے تھے، جو صحیح راستہ دکھانے والے تھے، جو صحیح صراط مستقیم پر چلانے والے تھے، لیکن ان کا بیٹا ان کے راستے سے منحرف ہو گیا، ان کا بیٹا ان کے راستے سے منحرف ہو گیا۔ جناب نوح نے پکارا، آ میرے بیٹے آ جا کشتی میں سوار ہو جا، کشتی میں سوار ہو جا۔ مگر نوح کے بیٹے نے کیا کہا؟ اے بابا جان مجھے پہاڑ بچا لے گا،
مجھے پہاڑ بچا دے گا۔ جناب نوح نے کیا کہا؟ اے میرے لال، آج صرف اور صرف یہ نجات کی کشتی بچا سکتی ہے، پہاڑ بھی نہیں بچا سکتا ہے، پہاڑ بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ لیکن جناب نوح کی کشتی کو اس نے چھوڑا اور پہاڑ پر جا چڑھا۔ اب جیسی عذاب آیا اور پانی کا عذاب آیا، پانی ابلنا شروع ہوا، پانی ابلنا شروع ہوا، بس وہ یہی سمجھتا رہا کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا، مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ پانی ابلتا رہا، پہاڑ کی چوٹی تک پہنچا، اسے یہی خیال رہا کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ گھٹنوں تک پانی آیا، پھر بھی یہی خیال رہا کہ میں محفوظ رہ جاؤں گا۔ ارے سینے تک پانی آیا، پھر بھی محفوظ کی سوچتا رہا۔ اب جیسے ہی اس کے چہرے تک پانی پہنچا، اب اسے کوئی خیال نہیں آیا، اب تو صرف یہی رہا کہ اب میں ڈوب جاؤں گا، اب میں ڈوب جاؤں گا۔ مگر عزیزان گرامی، آپ نے محسوس کیا کہ نوح کا بیٹا ضرور ڈوبا، نوح کا بیٹا ڈوبا تو ہے، مگر سوال یہ ہے کہ پہلے کون ڈوبا؟ پہلے کون ڈوبا؟ پہلے پہاڑ ڈوبا یا بیٹا ڈوبا؟ پہلے پہاڑ ڈوبا یا بیٹا ڈوبا؟ یعنی تاریخ یہی کہتی ہے، پہلے پہاڑ ڈوبا بعد میں بیٹا ڈوبا، پہلے پہاڑ ڈوبا بعد میں بیٹا ڈوبا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غلط کو بچاتا ہے، پہلے وہ خود ڈوبتا ہے، بعد میں وہ ڈوبتا ہے۔ صلوات اللہ۔ کہ جو غلط راہ دکھاتا ہے، جو غلط کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، پہلے وہ خود ڈوبتا ہے، بعد میں وہ ڈوبتا ہے کہ جس کو بچایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو اللہ کی طرف سے ہادی ہوتا ہے، میں نے عرض کیا، وہ خود بھی بچتا ہے اور اپنی امت کو بھی بچاتا ہے۔ جناب موسیٰ کی تاریخ ہے، قرآن کا واقعہ ہے کہ جناب موسیٰ اور فرعون کا جو مقابلہ ہوا، جناب موسیٰ آگے آگے ہیں اور فرعون پیچھے پیچھے ہے۔ دریائے نیل آیا، جناب موسیٰ ایک مرتبہ دریائے نیل میں داخل ہوئے، دریائے نیل میں داخل ہوئے، اور وہ پورا واقعہ کہ جناب موسیٰ کی قوم نے کہا، اے نبی خدا، ہمیں الگ الگ راستے سے ہمیں نجات چاہیے۔ اور جب الگ الگ راستے سے نجات ممکن ہوئی اور دریا میں جناب موسیٰ نے عصا مارا اور پورا واقعہ کہ دریا میں راستے بنے، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے ایسے روشن دان کا انتظام کیا جائے تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکیں۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے جناب موسیٰ نے دریا میں عصا مارا، راستہ ایک نہیں بنا بلکہ راستے 12 بنے، راستے 12 بنے۔ یعنی اس بات سے اس بات کا تو پتہ چل گیا، اس واقعے سے اس بات کا تو پتہ چل گیا کہ ہدایت کے راستے 12 ہی ہوتے ہیں، ہدایت کے راستے 12 ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے بھی ہدایت کے راستے کو ایک تک محدود نہیں کیا، 2 تک محدود نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ہمارے لیے 12 آئمہ کو معین کیا ہے۔ ہم ہر ایک کے نقش قدم پر چل کر کے بتا دیتے ہیں، دنیا بھٹکے تو بھٹکے، مگر جو 12 کے پیچھے چلے گا وہ کبھی نہیں بھٹک سکتا ہے۔ صلوات اللہ۔ جناب موسیٰ دریا کے اندر، فرعون دریا سے باہر، جناب موسیٰ نے دریا کو پار کیا، اور صرف جناب موسیٰ نے پار نہیں کیا ہے بلکہ جناب موسیٰ کی قوم نے بھی پار کیا ہے۔ ادھر جناب موسیٰ کی قوم کا آخری فرد دریا سے باہر ہے، ادھر فرعون دریا میں داخل ہوا، فرعون بھی دریا میں ہے، فرعون کا آخری فرد دریا میں داخل ہے۔ جناب موسیٰ اللہ کی طرف سے ہادی، جناب موسیٰ اللہ کی طرف سے پیشوا، جناب موسیٰ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ، توجہ کیجئے گا، جناب موسیٰ اللہ کی طرف سے معین کردہ، اور جناب موسیٰ ہادی برحق ہیں، جناب موسیٰ ہادی برحق ہیں، پیشوائے صحیح ہیں، صحیح پیشوا ہیں،
یا لفظوں کو بدل کر دیا جائے کہ جناب موسیٰ اپنی قوم کے صحیح رہنما ہیں، اپنی قوم کے صحیح رہنما ہیں۔ ادھر فرعون ہے اور اس کا لشکر ہے، مگر کوئی تاریخ نہیں بتاتی اور نہ کوئی انسان قبول کرے گا کہ فرعون بھی اچھا ہے اور فرعون کی قوم بھی اچھی ہے، نہیں، بلکہ جو اللہ کے نبی کے مقابلے پر آ جائے وہ کبھی اچھا نہیں ہوا کرتا ہے، وہ کبھی اچھا نہیں ہوا کرتا ہے۔ لہذا جناب موسیٰ صحیح راستے پر، جناب موسیٰ صحیح پیشوا، صحیح رہنما، صحیح امام، امام کا مطلب جو راستہ دکھائے، تو جناب موسیٰ صحیح پیشوا، فرعون غلط رہنما، مگر تاریخ کہتی ہے کہ جناب موسیٰ خود بھی نکلے اور اپنی قوم کو بھی نکالا۔ جناب فرعون خود بھی ڈوبا، اپنی قوم کو بھی لے ڈوبا، یعنی لفظوں کو بدل کر عرض کیا دیتا ہوں اور آخری بار تک توجہ چاہتا ہوں، ارے جو صحیح پیشوا ہوتا ہے، چاہے یوں کہا جائے جو اللہ کی طرف سے ہادی ہوتا ہے، وہ خود بھی بچتا ہے، اپنی قوم کو بھی بچاتا ہے، لیکن جو غلط رہنما ہوتا ہے وہ خود بھی ڈوبتا ہے، قوم کو بھی ڈوبتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر جو غلط رہنما ہوتا ہے وہ خود بھی ڈوب جاتا ہے اور اپنی قوم کو بھی ڈوبتا ہے۔ حضرت گرامی، جناب نوح نے کشتی کو تیار کیا، اور کیسے کشتی کو تیار کیا؟ پہلے 950 برس تک تبلیغ کی ہے، 950 برس تک تبلیغ کی، اور جب جناب موسیٰ عاجز آئے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا، ماننے والے اب اس قوم پر تو اپنا عذاب نازل کرتے ہیں، اس قوم پر اپنا عذاب نازل کرتے ہیں۔ تو جناب اللہ کی طرف سے آواز آئی، خدا کی طرف سے آواز آئی، اے نوح، اگر تم کشتی بنانا چاہتے ہو، اگر ان پر عذاب نازل کرانا چاہتے ہو تو ہمارے تجویز کردہ عمل پر عمل کرنا پڑے گا، ہماری تجویز کردہ رائے پر عمل کرنا پڑے گا۔ کہا وہ کیا رائے ہے؟ تو یہ جملے تمام نہ ہونے پائے تھے کہ ایک مرتبہ کھجوریں آئیں اور کہا کہ تم ان کو تناول کرو، ان کو کھاؤ۔ تو جناب نوح نے ان کو کھایا۔ کہا پانے والے اس کے بعد کیا ہو؟ کہا کہ اس کو ایک صحرا میں اور ایک جنگل میں یعنی ڈال کر آؤ اور بو کر کے آؤ۔ کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ یہ تناول ہوں گے اور کھجور کے درخت بنیں گے، پھر اس کے بعد ان درختوں کو کاٹنا اور پھر یعنی اسی طرح سے ان درختوں کو کاٹ کر ان کی کشتی بنانا، مگر یاد رکھنا کہ کشتی اپنی رائے سے نہ بنانا، کشتی اپنی رائے سے نہ بنانا، بلکہ جیسے جیسے ہم وہی کریں ویسے ویسے تم عمل کرتے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نجات کی کشتی بن رہی ہے، یہ نجات کی کشتی بن رہی ہے، یعنی جیسے ہم پیغام بھیجتے رہیں، جیسے ہم وہی نازل کرتے رہیں، ویسے ویسے کشتی تیار ہوتی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی رائے سے اس میں کچھ عمل کرو، اپنی رائے سے کوئی ایک تختہ لگاؤ، اپنی رائے سے کوئی ایک کیل جوڑو، نہیں، بلکہ ہم جیسے جیسے وحی نازل کرتے رہیں تم ان تختوں کو جوڑتے رہنا، ان تختوں کو جوڑتے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نجات کی کشتی تیار ہو رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو نجات کی کشتی تیار ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے تیار نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی مرضی سے تیار ہوتی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اس لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے منحرف ہو گیا وہ غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جناب نوح کی کشتی پانی کے اوپر تیرتی ہوئی کہاں ٹھہری جا کر کے؟ کوہ جودی پر جا کر کے ٹھہری، کوہ جودی پر جا کر کے ٹھہری۔ لیکن کوہ جودی ایک سوکھا پہاڑ کا نام ہے، ایک خشک پہاڑ کا نام ہے، کہ جہاں پر جا کر کے وہ کشتی ٹھہر گئی۔ لیکن اس کے لیے کوئی روایت ایسے نہیں بتاتی کہ یہ
جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. توجہ کیجیے گا، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ نوح اپنی کشتی کو پار لگا کر کے جہاں اتارے وہ ایک جودی پہاڑ ہے، جودی ہے جو خشک ہے اور جنت کے ٹکڑوں میں سے کوئی ٹکڑا نہیں ہے، جنت کے باغوں میں سے کوئی باغ نہیں ہے. مگر رسول اللہ نے جس کی مثال دی ہے، جس کی تشبیہ دی ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ نوح کی کشتی جہاں ٹھہری وہ سوکھا پہاڑ، خشک پہاڑ، مگر اہل بیت کی کشتی کے لیے، یہ امام حسین کی کشتی کے لیے لفظ کو بدل کر عرض کیا جائے کہ جنہوں نے اپنی نجات کی کشتی کو تیار کیا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن جناب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کشتی ہے اور نوح کی کشتی میں فرق یہ ہے کہ نوح کی کشتی جہاں ٹھہرے وہ ایک خشک پہاڑ ہو، لیکن حسین کی کشتی وہ ہے کہ جو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. صلوات محمد اس لیے کہ خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا روضۃ الحسین منذ دفنہ ترعۃ من ترع الجنہ، کہ روضہ حسین، امام حسین جب سے دفن ہوئے ہیں یہ کربلا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اور متعدد روایات ہیں یعنی کربلا کی سرزمین کی فضیلت کے سلسلے میں کہ باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. مگر یاد رکھیے وہ جنت کہاں ہے؟ وہ کربلا میں ہے، کربلا میں ہے. امام حسین کا روضہ کہاں ہے؟ کربلا میں، کربلا عراق میں. لیکن سوال یہ ہے کہ آج جس امام بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اس کی شبیہ ہے. کہاں کی شبیہ ہے؟ روضہ حسین کی شبیہ ہے. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی یہ شبیہ ہے. جتنی بھی امام بارگاہ ہے، جہاں جہاں بھی امام بارگاہ ہوتی ہے یہ سب کربلا کے روضے کی شبیہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کا مرتبہ بھی اس جیسا ہے؟ جو مرتبہ اس کا ہے ویسے اس کا ہے؟ ہاں یقیناً جو اس کا مرتبہ ہے وہی یہی مرتبہ ہے، اس کا بھی یہی مرتبہ ہے. یعنی اس امام بارگاہ کا بھی وہی مرتبہ ہے کہ جو قبر حسین کا مرتبہ ہے، جو روضہ حسین کا مرتبہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شبیہ روضہ حسین ہے، یہ شبیہ روضہ حسین ہے. اور جو عظمت اور مرتبہ اصل کا ہوتا ہے وہی مرتبہ شبیہ کا ہوتا ہے، وہی مرتبہ شبیہ کا ہوتا ہے. لہذا آج آپ اور ہم جو امام بارگاہ میں آتے ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں پر جانے کی عادت ڈال رہے ہیں، ہم وہاں پر جانے کی عادت ڈال رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اور یاد رکھیے دروازہ یوں ہی نہیں مل جاتا ہے، بلکہ دروازے کے لیے پہلے شناخت ضروری ہے، دروازے کے لیے پہلے شناخت ضروری ہے، دروازے کے لیے پہلے پہچان ضروری ہے، پہلے پہچان ضروری ہے، پہلے معرفت ضروری ہے. خدا کی قسم ہم امام بارگاہ میں نہیں آتے ہیں بلکہ اس دروازے کی پہچان کرنے کے لیے آتے ہیں، اس دروازے کی معرفت کرنے کے لیے آتے ہیں، معرفت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. اب اگر کوئی ان مجالس سے روگردہ ہو جائے، ان امام بارگاہوں سے منحرف ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دروازے کی پہچان سے منحرف ہو گئے ہیں، دروازے کی پہچان سے منحرف ہو رہے ہیں. لہذا اب گھر اسی کو ملتا ہے کہ جس کو دروازے کی شناخت ہوتی ہے، جس کو دروازے کی معرفت ہوتی ہے. خدا کا شکر ادا کیجئے کہ آپ مجالس میں شریک ہو کر کے جنت کے دروازے کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان امام بارگاہوں پر 5 پنجتن کے نام لکھے ہوتے ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. بس یہ دروازہ ہے جو پنجتن کا دروازہ ہے. ایک جگہ اور لکھا ملے گا، ارے جنت کے دروازے پر بھی یہی نام لکھے ملیں گے، جنت کے دروازے پر بھی یہی نام لکھے ہوں گے، محمد، علی، فاطمہ،
حسن حسین اب اپنی اپنی قسمت پر ناز لیجئے. یہ امام بارگاہ پہ آ کر کے یہ دروازہ جو دیکھ رہے ہیں یہ معرفت کے لیے دیکھ رہے ہیں, شناخت کے لیے دیکھ رہے ہیں. جو یہاں پہچان کر کے جائے گا اسی کو وہاں بھی پہچان ہوگی. صلوات محمد و آل بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے دل کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں, اور دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھیں, ہم عزا خانے کی دہلیز پہ سو جاتے ہیں. نعرے حیدری. اللہ نگرامی, آج چونکہ مخصوص ہے تاریخ جناب علی اکبر سے, دو جملے ان کی فضیلت کے لیے, اور اس کے بعد ختم دعا کہ جناب علی اکبر کو کس نے طلب کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے طلب کیا. اور امام حسین علیہ السلام نے جس وقت جناب علی اکبر کو بھیجا ہے تو تین جملے کہے کہ پانے والے میں اس کو بھیج رہا ہوں جو شکل میں, صورت میں اور نطق میں تیرے رسول سے مشابہ ہے, جو خلق میں, خلق میں اور نطق میں جو تیرے رسول سے مشابہ ہے. خلق کا مطلب ہے خلقت, خلق کا مطلب ہے پیدائش, خلق کا مطلب پیدائش ہی ہے, اور خلق کا مطلب ہے اخلاق, کردار, طینت, مزاج, اور نطق کا مطلب ہے بول چال, گفتگو, کلام. تو یہ تین چیزیں ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں. کس کے لیے؟ جناب علی اکبر کے لیے. یعنی جناب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ پانے والے میں علی اکبر کو بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کی خلقت میں مشابہ ہے, جو تیرے رسول کے خلق میں مشابہ ہے, جو تیرے رسول سے نطق میں مشابہ ہے. اب خلقت کا مطلب پیدائش ہوا, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب علی اکبر پیدائشی ایسے ہیں جیسے رسول ہیں, پیدائشی ایسے ہیں جیسے رسول ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جناب رسول خدا کی پیدائشی کیسی ہے, کس مزاج سے, کس طینت سے ہے؟ تو خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. امام حسین نے کہا کہ پانے والے یہ میرا علی اکبر خلق میں رسول سے مشابہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے اب اگر کوئی معلوم کرے کہ علی اکبر کی خلقت کیسی ہے تو وہ پہلے یہ معلوم کر لے کہ رسول اللہ کی خلقت کیسی ہے, رسول اللہ کی خلقت کیسی ہے. رسول اللہ نے کہا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. یعنی کچھ نہ تھا تو نور محمد تھا, کچھ نہ تھا تو نور محمد تھا. اب اگر کوئی معلوم کرے علی اکبر کب سے ہیں تو اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہ معلوم کرے کہ رسول اللہ کب سے ہیں, رسول اللہ کب سے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کچھ نہ تھا تو رسول تھے, اور جب کچھ نہ تھا تب بھی علی اکبر تھے. صلوات محمد و آل محمد. خلقت میں جناب رسول اللہ سے مشابہ ہے. اور ایک جملہ اور عرض کرتا چلو, کیا کہا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. نور کا مطلب اور ہوتا ہے اور خاک کا مطلب اور ہوتا ہے. ہم نوری نہیں ہیں بلکہ ہم خاکی ہیں, مگر رسول اللہ کا وجود نوری ہے, وہ نور محمد ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول نوری ہیں تو جناب علی اکبر بھی نوری ہیں, رسول اللہ نوری ہیں تو جناب علی اکبر بھی نوری ہیں. اور رسول اللہ جد ہیں, علی اکبر نواسے ہیں. رسول اللہ جد اعلیٰ ہیں اور علی اکبر نواسے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے جب نواسا نوری ہو سکتا ہے تو پھر نانا بھی نوری ہو سکتا ہے. اب وہ لوگ ضامن ناقص میں ہیں کہ جو رسول اللہ کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں. ارے جب دنیا علی اکبر کا جواب نہیں لا سکتی تو پھر نانا کا کیا جواب لا سکتی ہے. صلوات
आलि मोहम्मद। और क्या खुल्क में रसूल अल्लाह के मुशाबे हैं, यानी जैसा अखलाक रसूल का वैसा अखलाक अली अकबर का, जैसा किरदार रसूल का वैसा किरदार अली अकबर का है, जैसा मिजाज रसूल का वैसा मिजाज अली अकबर का। यानी अली रसूल अल्लाह ने अपने अखलाक के जरिए से लोगों को कलमा तौहीद पढ़ाया, और इसी तरह से जनाब अली अकबर ने भी अपने अखलाक के जरिए से लोगों को पहचानवाया, मेरा हुसैन कौन है, मेरे बाबा कौन है। काज़ानी ग्रामी, इसी तरह से नुत्क में भी जनाब अली अकबर रसूलुल्लाह से मुशाबे हैं, रसूलुल्लाह से मुशाबे हैं। नुत्क का मतलब है कलाम, नुत्क का मतलब है गुफ्तगू, नुत्क का मतलब है बोलचाल। यानी रसूलुल्लाह नुत्क करते हैं, कलाम करते हैं, तो वही के मुताबिक कलाम करते हैं, वही के मुताबिक कलाम करते हैं। जो वो कहता है वो ये कहते हैं। जनाब रसूल खुदा उसकी मर्जी के बगैर कोई कलाम ही नहीं करते। तो नुत्क में जनाब अली अकबर रसूलुल्लाह से मुशाबे हैं। यानी इसका मतलब ये है, अब अगर अली अकबर कुछ कलाम करेंगे तो अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह की मर्जी के एतबार से कलाम करेंगे, अल्लाह की मर्जी के एतबार से कलाम करेंगे। और इसी तरह से अखलाक में रसूलुल्लाह से मुशाबे हैं, नुत्क में मुशाबे हैं। और वफात के जुमले फजीलत के एतबार से कि रिवायत कहती है कि जनाब अली अकबर का मिजाज ये था, सखावत के एतबार से, करामत के एतबार से, लोगों के खिलाने के एतबार से। उस दौर में एक रिवायत आम थी कि अगर किसी के यहाँ पर सखावत जारी होती थी तो वह अपने घर के सामने चिराग को रोशन कर देता था, ताकि दुनिया पहचान ले कि इस घर में खाना खिलाया जा रहा है, इस घर से सखावत हो रही है। मगर याद रखिए, जो दूसरे अफराद थे उनका चिराग महदूद होकर के जलता था, लिमिट में जलता था। मगर जनाब अली अकबर जब चिराग रोशन करते थे तो फिर लिमिट के एतबार से नहीं, बल्कि लोग आते रहते थे और सखावत होती रहती थी, सखावत होती रहती थी। यानी इसका मतलब ये है कि दुनिया के दस्तरखान से खाना खत्म होता है तो हो जाए, मगर दस्तरखाने अली अकबर से कभी खाना खत्म नहीं होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यह है कि मजलूम का हक खाती है दुनिया, एहसान फरामोश सदा खाती है दुनिया। उस बीवी के हक महर में शामिल है नमक, हाँ आज भी जहरा का नमक खाती है दुनिया। नाराए हैदरी। क्यों? इसलिए कि आज महसूस है दस्तरखाने जनाब अली अकबर से, आज जनाब अली अकबर का दस्तरखान बिछेगा है। क्यों? इसलिए कि आज की तारीख जनाब अली अकबर से महसूस है। इस सिलसिले से ये और अर्ज कर दूं कि चूंकि सारे शोहदा सिर्फ एक दिन शहीद हुए हैं, ये खासकर अपने बच्चों के लिए मैं करना चाहता हूँ, क्यों हमारे लिए तारीख महसूस हो जाती है। 3 तारीख में जनाब हुर के लिए मखसूस है, 4 तारीख में जनाब हबीब बिन मज़ाहिर से मखसूस है, 5 तारीख में जनाब मोहम्मद से मखसूस है, 6 तारीख जनाब अली अकबर से मखसूस है, और 7 तारीख जनाब कासिम से मखसूस है, 8 तारीख जनाब अब्बास से मखसूस है, और 9 तारीख जनाब अली असगर से मखसूस है, और 10 तारीख सईद शुहदा मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मखसूस है। लेकिन कोई ये ना समझे, या कोई बच्चा या कोई बच्ची ये ना समझे कि 5 तारीख में या 3 तारीख में जनाब हुर का ताबूत उठता है तो 3 तारीख में जनाब हुर की शहादत हुई है, या 4 तारीख में जनाब हबीब का ताबूत उठता है तो 4 तारीख में जनाब हबीब की शहादत हुई है, या 5 तारीख में और मोहम्मद के ताबूत उठते हैं तो कोई ये ना समझे कि 5 तारीख में जनाब मोहम्मद की शहादत हुई है, या आज जनाब अली अकबर का ताबूत उठ रहा है तो कोई ये ना समझे कि जनाब अली अकबर की शहादत आज हुई है। नहीं, बल्कि शहादत तो सबकी एक ही तारीख में हुई है, वह है यौम आशूरा। आशूर में ही सबकी शहादत हुई है। अब क्यों एक एक तारीख सबके लिए मुअय्यन कर दी? क्यों? इसलिए कि एक तारीख में सबके गम बयान नहीं किए जा सकते थे, लिहाजा उलमा ने महसूस किया कि चूंकि हमारा दिल कमजोर है,
ہم سب کی شہادت کو ایک تاریخ میں برداشت نہیں کر سکتے، لہذا ایک تاریخ مخصوص کر کے اور محمد پر آنسو بہا لیے، ایک تاریخ مخصوص کر کے حبیب کو یاد کر لیا، ایک تاریخ مخصوص کر کے جناب حر کو یاد کر لیا، اور آج جناب علی اکبر کو یاد کیا جائے گا، جناب علی اکبر کو یاد کیا جائے گا۔ کون جناب علی اکبر؟ کہ جس وقت ولادت ہوئی ہے اور جناب زینب نے اپنے ماجائے حسین سے کہا بھیا اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، تو لہذا ہر بہن کی خواہش ہوتی ہے کہ جب بھتیجا آتا ہے تو اس کو کوئی حقداری دی جائے۔ کہا بھیا حقداری مجھے کیا عطا کرو گے؟ کہا بہن زینب ارے جو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے میں وہ تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ اسی روز سے جناب زینب نے علی اکبر کو لیا اور پہلی روز سے جناب زینب نے علی اکبر کی پرورش کی ہے، تربیت کی ہے، جناب زینب نے علی اکبر کو پروان چڑھایا ہے، اور جس کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت جناب علی اکبر امام حسین سے اجازت لینے آئے ہیں تو جناب امام حسین نے یہی جملہ کہا میرے لال علی اکبر پہلے اس سے اجازت لے لو جس نے تمہیں 18 برس پالا ہے، میرے لال پہلے اس سے اجازت لے لو جس نے تمہیں 18 برس پالا ہے۔ لو عزادارو حسین نے ایک جملہ اور کہا میرے لال علی اکبر ارے پھوپھی سے اجازت لینے کے ساتھ ساتھ ارے ماں میں لیلا سے بھی اجازت لے لینا۔ عزادارو تمام جوان خدا سلامت رکھے، جناب علی اکبر کی جوانی کے طفیل میں یہ جناب علی اکبر کے غمخوار بیٹھے ہیں، یہ جناب علی اکبر کا ماتم کرنے والے آئے ہیں، جناب علی اکبر کی جوانی کے طفیل میں خدا ان جوانوں کو سلامت رکھے۔ عزادارو حسین کے لیے تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی علی اکبر نے کوئی فرمائش کی ہے حسین نے فرمائش کرنے سے پہلے اسے پورا کر دیا ہے۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کوئی علی اکبر کی خواہش کو حسین نے پورا نہ کیا ہو، مگر ایک لمحہ ایسا آیا کہ حسین اس فرمائش کو پورا نہ کر سکے۔ عزاداروں فرمائش کا تذکرہ بعد میں ہوگا، لیکن ہاں بس مختصر یہ کہ جناب علی اکبر اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہے، کہتے ہیں بابا جان اب مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ کہا بابا مجھ سے ظالموں کی طرف سے اب یہ آوازیں نہیں سنی جاتی، ارے ظالموں کی طرف سے تانے آ رہے ہیں، اے حسین اب اگر کوئی اور ہو تو اس کو بھیجو، اے حسین اب اگر اور کوئی ہو تو اسے بھیجو، اے بابا اب مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ لو عزادارو شب عاشور کی ایک اذان ارے وہ یاد دلا دیتا ہوں، شب عاشور حسین نے خواب دیکھا، ارے کیا دیکھتے ہیں؟ ارے خون کا سمندر ہے، حسین اس میں یکوتنا کھڑے ہیں، ارے چاروں طرف سے ارے جنگلی جانور حملہ کر رہے ہیں۔ اسی اسنا میں ارے حسین نے دیکھا، علی اکبر نے خواب میں دیکھا، اے بابا اس دریا میں آپ کھڑے ہیں، ارے چاروں طرف سے جنگلی جانور حملہ کر رہے ہیں، اور بابا میں نے دیکھا کہ آپ کا ایک بازو قلم ہو گیا، اے بابا تھوڑی دیر میں دیکھا آپ کا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ تو عزادارو اس خواب کی تعبیر حسین نے ارے خیمے میں نہ بتائی بلکہ علی اکبر کا ہاتھ پکڑا، خیمے سے باہر آئے، میرے لال خیمے میں علی اکبر خیمے میں لیلا بھی ہے، زینب بھی ہے، بیویاں بھی ہے، برداشت نہ کر سکے گی۔ کہا بابا تعبیر بتائیے، کہا میرے لال علی اکبر ارے وہ جو خون کا دریا ہے، ارے کربلا کے میدان میں ارے شہادت کے میدان میں حسین کھڑا ہوگا، ارے جو جنگلی جانور حملہ آور ہے ارے یہ ظالم ہوں گے، ارے جو مجھ پر حملہ کرتے ہوں گے۔ کہا بابا آپ کا دائنا
तुम्हारे सीने में अरे पर्ची की गली नजर आएगी। ज्यादा दिन करीब नहीं है, हुसैन की मुसीबतें बढ़ रही है, बीवियों की मुसीबतें बढ़ रही है, ज़ैनब का दिल बेकरार होता जा रहा है। आशूर करीब होती जा रही है। अरे हुसैन के सामने अली अकबर इजाजत लेने के लिए खड़े हैं। ए बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। कहा मेरे लाल जाओ खुदा हाफिज, मगर मेरी तमन्ना ये है अरे जब तक सामना रहे अरे मुड़ मुड़ कर देखते रहना। मेरे लाल अरे तू करियर जवान है, मैं शहीद बाप हूँ, अरे मैं बर्दाश्त ना कर सकूंगा। कौन बाप है जो अपने जवान की जुदाई को बर्दाश्त कर सकता हो, मगर हुसैन का कलेजा, हुसैन का दिल अरे कैसे बर्दाश्त करते। रुखसत तो कर दिया मगर हुसैन पीछे पीछे चलते हैं, हुसैन पीछे पीछे चलते हैं। अली अकबर ने महसूस किया ए बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके हो, अब ये पीछे पीछे कैसे चले आ रहे हो। मेरे लाल तुम काश साहिब औलाद होते, तुम्हें पता चलता सईद के बाप के दिल में जवान की मोहब्बत क्या होती है। ए मेरे लाल जाओ खुदा हाफिज, ये मेरे लाल जाओ खुदा हाफिज। अदादारो अरे करबला के मैदान में अरे जो भी मुजाहिद गया है एक बार गया है, उसके बाद पलट कर नहीं आया, मगर तना अली अकबर है जो 2 बार हुसैन की ज़ियारत की है। एक बार रुखसत लेने आए हैं, एक बार पलट के आए हैं, मगर जाने का अंदाज अलग था, आने का अंदाज अलग है। आने के बाद कहा ए बाबा प्यास मारे डालती है, ए बाबा प्यास मारे डालती है। मेरे लाल अपनी जुबान मेरे दहन में दे दो, प्यास कुछ खत्म हो जाए। अली अकबर ने अपनी जुबान दहने हुसैन में दी, फौरन खींच लिया। ए बाबा आपकी जुबान में तो मुझसे ज्यादा कांटे हैं। आए कब से प्यासा था सैयदा का नाम, अरे कब से प्यासा था फातिमा का चांद। कहा मेरे लाल जाओ खुदा हाफिज। अरे बाबा लिए मुर्तजा अरे कहो से कौसर जामे कौसर लिए खड़े हैं, जाओ मेरे लाल खुदा हाफिज। हुसैन का लाल अली अकबर मैदान की तरफ बढ़ा। हुसैन डरे खेमा पर खड़े हो गए, ऐसे खड़े हैं कैसे किसी का इंतजार कर रहे हो, ऐसे खड़े हैं जैसे किसी का इंतजार कर रहे हैं। उम्मे लैला ने अरे बिज़्ज़ा से कहा ये बिज़्ज़ा अरे जाओ चेहरे हुसैन पर नजर रखना, इसलिए कि अरे शहीद बाप का दिल है, मैदान में कड़ियल जवान है, बाप बर्दाश्त ना कर सकेगा। अरे जैसे चेहरे का रंग बदले मुझे इतना कर देना, अरे जैसे चेहरे का रंग बदले मुझे खबर करना। अरे तारीख बताती है हुसैन देखते रहे, देखते देखते हुसैन के चेहरे का रंग बदला। बिज़्ज़ा ने उम्मे लैला से कहा ए उम्मे लैला तुम्हारे लाल की खैर हो। कहा
पलट आए। अरे कहा, अरे उम्मे लैला से जाकर कह दो तुम्हारा लाल खैर से आ गया। अली अकबर दोबारा गए, मगर अब जो गए, अरे जैसे गए वैसे पलट के न आए। खुदा हाथी की है, मगर अब खुदा हाथी नहीं है, बल्कि सीने पर अली अकबर के पर्ची की अड़ी लग चुकी
سجاد اے سید سجاد معصوم میرے چوم کے بابا نے کہا تھا معصوم کو میرے چوم کے بابا نے کہا تھا ایک روز رسن باندھیں گے معصوم آدھا ایک روز رسن باندھیں گے معصوم آدھا میں کہتی رہی میرا واپس نہ ہوگا بیچ میں جا کمر شہ کی جھکی تھی اسنر میں لگا تیر قیامت گھڑی تھی ایسا کچھ جو دل پر نہیں کی کوئی سید سجاد لوگوں کے بیان کرتی تھی زینب زینب سید سجاد سید سجاد لے بابو پکڑی سے امام حسین 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 حسین مظلوم حسین حسین بیکار حسین حسین جازے حسین حسین امام 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 حسین Hey!
Thank you.
السلام عليك وعلى جدك وابيك السلام عليك وعلى اخيك السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا طيب الغرباء السلام عليك يا طيب الصلاة السلام عليك يا شيخ السماء السلام عليك يا طيب النفوس السلام عليك يا المسؤول أبرار الرسول السلام عليك يا سلطان الله ورسوله السلام السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم من صاحب الزمان الأمان 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 الزمان السلام عليك يا سيد الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك السؤال السلام عليك يا تفسير الفرقان السلام عليك يا إمام جمالنا وأشهد الله تعالى خيرك وصلى الله تعالى على خيرك وسلم يعني النبي الصالح ورحمة الله وبركاته اصحاب پیمبر پہ میری جان بھی قربان میں وار دوں سب کچھ کہیں مل جائے جو سلمان بوذر ہو حذیفہ ہو یا مقداد میری جان ہم ایسے صحابی پہ فقط رکھتے ہیں ایمان جو بغض علی میں کبھی جاگا بھی نہیں ہو اور جنگ کے میدان سے بھاگا بھی نہیں ہو نعرہ بلندار سلوار امام زمانہ کی زور و سلامتی کے لیے بابا نے بلند نعرہ سلوار رکا ابے ادھر دے